دور ہے تو زور سے پکاروں گا۔ ہاں اللہ نے کہہ دیا میں قریب ہوں، تم اپنے حالات دیکھ لو کیسے پکارنا چاہتے ہو، ہم تیرے دل کو دیکھتے ہیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا۔ آخری آیت، تھوڑی سی بات۔ روزے کے لیے اللہ نے ٹائم اور وقت مقرر کیا، ایسا نہیں کہ رکھتے چلے جاؤ، دن رات نہیں۔ پہلے دور میں تھا دن کا بھی روزہ، رات کا بھی روزہ۔ اس امت میں صرف دن کا روزہ۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دن میں کر سکتے ہیں، رات میں نہیں کر سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں رات میں کر سکتے ہیں، دن میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے ایک ترتیب بنا دی۔ صحابہ پوچھیں یا رسول اللہ روزہ کب سے کب رکھوں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ اور ایک مسئلہ یہ پوچھیں یا رسول اللہ روزے کی حالت میں ہم گھر میں رہتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، تو اس کو ہم چھو چھا سکتے ہیں یا نہیں؟ لین دین ہوتا ہے تو ہاتھ لگ جاتے ہیں، کبھی قربت ایک ساتھ سونے میں ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کا حکم ہے؟ اس کے متعلق اللہ نے کیا کیا؟ آیت نازل کیا۔ دو باتیں، وقت اللہ نے مقرر کیا اور عجیب جملہ فرمایا۔ روزے کا وقت یہ ہے کھانے اور رکنے کا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم روزہ اس وقت شروع کرو جب کالا دھاگا سفید ہو جائے اور سفید دھاگا کالا ہو جائے تو کیا کرو؟ یہ ہے روزہ۔ یعنی کالا دھاگا سفید ہو جائے تو سحری کر لو، اور جب سفید دھاگا کالا ہو جائے تو افطار کر لو۔ یہ ہے جملہ ہے۔ اب سمجھ میں بات نہیں آئی؟ کہاں سمجھنا پڑے گا؟ علماء سمجھائیں گے، مفسرین سمجھائیں گے، اپنے سے مت بن جائیے، اگر یہ ہوگا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب ایک صحابی سنے یہی آیت، کہا کہ ٹائم ٹیبل معلوم ہو گیا، گئے گھر اور گھر جا کر کے دو دھاگا لیے، ایک کالا اور ایک سفید، تکیہ کے نیچے رکھ دیے۔ اٹھ کر کے رات میں دیکھ رہے کب یہ کالا دھاگا سفید ہو تو روزہ شروع کروں میں۔ اٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں کالا دھاگا سفید ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، طرف بلال اذان دیے، بھاگے مسجد آئے، نماز کے بعد کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہو گئی میرے ساتھ، کیا ہوا؟ روزہ میں تو رکھا ہوں لیکن وہ جو دھاگا کالا اور سفید کا ہے تو وہ کالا دھاگا میرا سفید ہی نہیں ہوا، اس لیے سحری بھی نہیں کیا، نیت بھی نہیں کیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش مزاج تھے، صحابہ کو کہا کہ دیکھ ان کے تکیے کے نیچے رات بھی آ گئی اور دن بھی آ گیا۔ ان کا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ دن بھی آ گیا، رات بھی آ گئی۔ یہ کالا اور سفید دھاگے سے مطلب یہ ہے کہ جب رات کالی ہو تو تم کیا کرو؟ کھاؤ پیو۔ جب وہ سفیدی طلوع صبح صادق کے روشنی شروع ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ تم وہاں سے سحری کر کے روزہ اسٹارٹ کر دو، اور پھر جب مغرب میں رات کالی ہو جائے، یعنی سفید دھاگا کالا ہو جائے، رات آنے لگے تو غروب آفتاب، تو روزہ کیا کرو؟ افطار کر لو۔ یہ ہے اس کا مطلب ہے۔ اللہ کے رسول بھی مسکرائے، صحابہ بھی ہنسے، ہم لوگ بھی ہنسے تو گویا کہ ایک سنت ادا ہو گئی نہیں؟ اب جو لوگ نہیں ہنسے تو جان بوجھ کر کے ہنس لیجیے، سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس مطلب کو سمجھا۔ تو ایک بات ٹائم ٹیبل معلوم ہو گیا نا، صبح صادق سے روزہ شروع اور غروب آفتاب میں ختم۔ دوسرا مسئلہ صحابہ کے ساتھ میں تھا کہ عورتوں سے لین دین، ہاتھ کا لگ جانا، ایک ہی بستر پر سونا یا نہیں سونا، یا عورتوں کو گھر سے باہر کر دینا، ہم الگ ہو جانا۔ اللہ نے اسلام میں بڑی سہولت دی ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا مت کرو، ہاں دین میں پرہیز کر لو اور رات میں ایک ساتھ رہنا سہنا، اور اپنی بیویوں سے خصوصی ملاقات بھی کرنے کی تجھے میں اجازت دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہو، تم اس کا کپڑا، وہ تیرا کپڑا، لباس۔ اب یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے، اللہ نے بیوی کو بھی لباس کہا اور شوہر کو بھی لباس کہا، یعنی شوہر بیوی کے لیے کپڑے کے مانند ہے، لباس کے مانند ہے، اور بیوی شوہر کے لیے لباس کے مانند ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح ہم اور آپ اپنے جسم سے کپڑے کو بہت قریب رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی بیوی کو بھی قریب رکھو اور بیوی اپنے شوہر کو بھی قریب رکھے۔ دوسری بات، ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کپڑا ہمارے جسم پر کیا ہو؟ اچھا لگے، خوبصورت ہم لگیں، اس کو پہن کر کے ہم اچھا نظر لگے لوگوں میں، ہمیں اطمینان اور سکون ہو اس لباس سے۔
اللہ نے اشارہ کیا کہ جس طرح تم اپنے بدن کے پر اچھے کپڑے پسند کرتے ہو اور اس سے سکون حاصل کرتے ہو، اس میں اپنی عزت تلاش کرتے ہو، اسی طرح تیری بیوی ہے، تم اس کے ذریعے سے سکون اور عزت قریب کر کے محبت کر کے رکھا کرو۔ اور عورت کو حکم ہوا تم اپنے شوہروں کو لیے بھی ایسی بن کر کے رہو اور اس طرح سے اس سے محبت کا اختیار کرو کہ جس طرح تم اپنے کپڑے، اپنے زیورات اور اپنے لباس سے محبت کرتی ہے، اسی طرح اپنے شوہر سے بھی محبت کرو۔ یہ دونوں چیزیں جب ہوگی تو نہ اتفاقیاں نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے بڑی خوبصورت انداز میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تیسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں کیوں اللہ نے فرمایا کپڑے سے مثال عورت اور شوہر کا، بیوی اور شوہر کا۔ کپڑے پر اگر دھبا لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ صاف کر کے پھر پہن لیتے ہیں، پہنتے ہیں نا، یہ ہدیہ کر دیتے کسی کو نہیں۔ کپڑے پر اگر گندگی لگ گئی، کچھ دھبا لگ گیا، اس کو اتارتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر پہن لیتے ہیں۔ لہذا اگر زندگی میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے شوہر بیوی میں تو اس کو صاف صفائی کر کے کیا کرو؟ استعمال کر لو۔ ایسا نہیں کہ مقدمہ لے کر کے پہنچ جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ طلاق اور خلا کی نوبت پیدا کر لو۔ جس طرح سے کپڑے کو ہم دوبارہ استعمال صفائی کے ساتھ کر لیتے ہیں، اسی طرح سے زندگی میں اگر کوئی دھبے لگ جائیں تو اس کو رفع دفع کر کے کیا کرو؟ ختم کرو اور آپس میں محبت کی زندگی گزارو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 باتیں اللہ نے بتا دی۔ روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک، بیویوں کو ہٹاؤ نہیں، جیسے کفار اور اس زمانے کے لوگ اپنی بیویوں کو دور کر دیتے تھے، تمہارا یہ کام نہیں، اس کو تم قریب رکھو، ان سے لینا دینا بھی کرو، لیکن صرف دین میں اس کے ساتھ میں خصوصی ملاقات مت کرو۔ اور تیسری بات یہ اہمیت کے ساتھ اللہ نے بتا دی شوہر اور بیوی کا کیا مقام ہے۔ ایسے جیسے ایک لباس اچھے کا مقام ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کا مقام اور حیثیت ہے۔ اگر اس طرح سے ہم لوگ سمجھیں گے تو ایک زندگی بڑی خوشگوار کی گزرے گی۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے جس باطینی پاکیزگی کے لیے روزہ ہم لوگوں کے لیے بہترین نسخہ دیا ہے، اس لیے فرض روزے کے علاوہ بھی نفل روزہ رکھا کرے۔ رکھیں گے؟ نہیں، ایسے ہی وعدہ کرا رہا ہوں، کچھ ضروری نہیں، آپ کی مرضی خواہش رکھیے، اللہ توفیق دے۔ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے اللہ سے قربت کے لیے، اس لیے سردی کے زمانے میں خاص کر۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی میرے بھائی بزرگوں، اللہ بہت قریب ہے۔ جب اللہ قریب ہے تو اس سے بچیے، کیا ہے؟ بچیے گناہ کرنے سے، اللہ کو راضی رکھیے، چپکے اپنے انداز میں اللہ کو پکارتے رہیے۔ تیسری بات معلوم ہوئی روزے کا ٹائم ٹیبل خود اللہ نے بتا دیا ہے، اسی کے مطابق رکھیے۔ چوتھی بات، شوہر اور بیوی کو اللہ نے بڑا خوبصورت زندگی دیا ہے، اس کو جھٹکے میں ختم نہ کیجیے، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ زندگی لباس کی طرح بن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیے۔ اسی میں پیار ہے، اسی میں محبت ہے، اسی میں خیر اور برکت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب